माँ बाप की मोहब्बत अपनी बेटियों के लिए कितनी अजीब होती है ना। कभी तो उनको अर्श पे बिठा के रखते हैं, दुनिया की हर गर्म सर्द हवा से बचा के रखते हैं, और कभी बिल्कुल दुनिया के सामने फेंक देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम एन अदर व्लॉग। आज मैं सफाइयाँ कर रही थी और करने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा सा प्रॉपर व्लॉग बना देती हूँ और साथ में आपके साथ करेंगे कुछ दिल की बातें। तो सोच में ये रही थी कि माँ बाप की मोहब्बत कितनी अजीब होती है ना, कि कभी बेटियों को इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं कि बेटियां अपने आप को लाइक जैसे कहते हैं ना कि मैं तो अपने बाबा की प्रिंसेस हूँ, वो अपने आप को प्रिंसेस कंसीडर करती हैं। उनको यूँ लगता है कि मेरे बाप के लिए मेरे से ज़्यादा अहमियत किसी बंदे की नहीं है। हम इतराती हैं इस मोहब्बत पे, हमें बड़ा नाज होता है इस मोहब्बत पे। और नो डाउट माँ बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, बड़े नाज़ों से पालते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं हमारी बचपन में, हमारी जवानी में, हमारे स्कूल कॉलेज की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। जिस चीज़ पे हाथ रखें बाप जो होते हैं ना, वो अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते हैं। इवन माँ जो है ना सख्ती कर लेती है, लेकिन जो बाप होते हैं ना, वो अपनी बेटियों पे सख्ती भी नहीं करते और माँओं को भी समझाते रहते हैं। हमारे अब्बू हैं ना, तो वो उनको मैंने अक्सर कहते हुए सुना है, हम सोई होती हैं तो कहेंगे कि ना जगाओ, सोई रहने दो। बहुत दफ़ा ऐसे होता था शादी से पहले कि जब हम अम्मी कोई काम कहती थी तो अब्बू कहते होते थे कि मत जगाओ, सोने दो। और कभी किसी काम को दिल नहीं करना तो अब्बू को कह देना कि अब्बू मैं ये नहीं करूँगी, तो उन्होंने कहना अच्छा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। और बाकायदा अम्मी को समझाते होते थे कि तुम इनको ना काम कहा करो, तुम खुद कर लिया करो, काम वाली रख लो, फलां काम के लिए भी काम वाली रख लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है और बेटियों को ना अपने माँ बाप पे बड़ा मान होता है, बड़ा गुरूर होता है कि और जब बेटियों की शादियाँ होती हैं ना, तो वो इसी मेंटालिटी के साथ ना अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देती हैं। उनको ससुराल में जाके भी वही मान होता है कि अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई बुरा करेगा ना, तो मैं अपने अब्बू को बताऊँगी। मुझे याद है कि शुरू में ना मैं भी यूँ कहा करती थी कि मेरे हस्बैंड से मेरी कोई लड़ाई हो जानी, कोई बात हो जानी, तो मैं अपने दिमाग में बैठ के सोचती होती थी कि इन्होंने मुझे ये बात कही है ना, मैं अपने अब्बू को बताऊँगी। देखना फिर मेरे अब्बू उनका क्या हाल करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, हालात चेंज होते जाते हैं, ज़िंदगी की मुश्किलात आपको समझाना शुरू करती हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात जो है ना, वो आपको असल ज़िंदगी का सबक देना स्टार्ट करती हैं। माँ-बाप कुछ फ़ैसले बच्चों की भलाई के लिए सख्त करते हैं, कुछ फ़ैसले माँ-बाप के ऐसे होते हैं जो उनकी मोहब्बत के यूँ कह लें कि पैमाने पे पूरा नहीं उतरते। यूँ लगता है कि ये जो तराजू है ना, ये बिगड़ गया है। हमें समझ नहीं आती कि जो माँ-बाप का वो रुख था, वो ज़्यादा सच था या ये जो अब रुख दिखाया जा रहा है, ये सच है। माँ-बाप की आँखों का तारा बेटी अचानक माँ-बाप से दूर कैसे हो जाती है? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि जो बेटी जिसके बगैर माँ-बाप खाना नहीं खाते, जिसके बगैर माँ-बाप को रहना नहीं आता, जिसके बगैर कह लें कि उनका एक लम्हा नहीं गुज़रता, वो बेटी शादी के बाद अचानक इतनी पराई हो जाती है कि बाज़ औक़ात बेटियाँ खुद हैरान परेशान हो जाती हैं कि ये क्या हो गया? मैं यहाँ किसी की पर्सनल लाइफ़ पे बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे किसी एक टारगेट बंदे को टारगेट नहीं कर रही, या मैं यूँ कह लें कि अगर आप ये समझें कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रही। मैं अपने मुआशरे की बात कर रही हूँ, मैं अपने मुआशरे की बेटी की बात कर रही हूँ और मैं अपने मुआशरे के जो बाप हैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं हमेशा बात करने की कोशिश करती हूँ जो कि अक्सर हो रहा है, जो नॉर्मल है, जो हमारे माशरती तकाज़ों के ऊपर जो चीज़ एक पूरी उतरती है ना। अगर आप ये देखें कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे माँ-बाप को अपनी बेटियों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे केसेस कम हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ घराने ऐसे हैं जिसमें बहुओं को इतनी इज़्ज़त मिलती है कि आप कहते हैं कि इनकी तो ज़िंदगी जन्नत है, लेकिन ये केसेस कम हैं। हम ऐसे टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं
جو کہ بہت ریئر ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ تو میں نے نوٹس کیا کہ جو بیٹیاں شادی سے پہلے آپ کو کتنی پیاری ہوتی ہیں، آپ ان پہ جان نچھاور کرتے ہیں، شادی کے اگلے ہی دن وہ اتنی بیگانی ہو جاتی ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو نا، بیٹیاں بھی خود اپنے آپ کو ایسے مہمان کنسیڈر کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اپنے گھر میں بھی جا کے، یعنی اپنے پیرنٹس کے گھر میں بھی جا کے ان کو یوں فیل ہوتا ہے کہ اب تو ہم یہاں پہ مہمان ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیٹی سسرال سے واپس آ جائے، یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پہ نا میں بہت زیادہ بات کرنا چاہوں گی، وہ اس وجہ سے کہ میں نے وہ بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ جو واپس آتی ہیں تو ماں باپ ان کو گلے سے لگاتے ہیں، ان کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑتے، اور میں نے وہ بیٹیاں بھی دیکھی ہیں جن کو ماں باپ ڈائیورس ہونے کے باوجود کہتے ہیں کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو، صلح کرو، گھر بساؤ، یہاں پہ تمہاری زندگی نہیں ہے۔ اور جو گھر واپس آ جاتی ہیں ان کے سسرال والے ان کو رکھنا پسند نہیں کرتے، ان کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، بچوں سمیت نکال دیتے ہیں، بچوں کے بغیر کئی سسرال والے بچے چھین کے بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو میرا سوال ان پیرنٹس کے ساتھ ہے کہ آپ کی وہ پیاری بیٹی جس کو آپ لوگوں نے اتنی محبت سے پالا، آپ نے اس کو ساری زندگی اپنے گھر میں رکھا، شادی کے بعد وہ اتنی پرائی کیسے ہو گئی کہ آپ کے بیٹوں نے ان کو بوجھ سمجھا، آپ کی بہوؤں نے ان کو تانے سنائے، اور آپ ماں باپ اتنے مجبور کیسے ہو گئے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو کوئی دھتکار کے پھینک رہا ہے، کوئی نوچ رہا ہے، اور آپ خاموش کھڑے ہیں۔ ماں باپ اتنے بے بس ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا۔ اور اگر ماں باپ اتنے بے بس ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یہ درجہ دیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا، اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ باپ ہمیں کما کے لا کے کھلاتے ہیں اور ماں ہماری پرورش کرتی ہے، صرف اس لیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اگر یہ درجہ دیا ہے تو اس کے پیچھے بہت وجوہات ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں نا تو ہماری ساری ڈگریاں چیک کی جاتی ہیں، کیا میٹرک کی، کیا ایف اے، بی اے، ایم اے، کسی نے ایون ایم بی بی ایس کیا، ہر ڈگری آپ کی چیک کی جاتی ہے اور اس کے مارکس دیکھے جاتے ہیں، آپ کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو ہے نا اس کو پرکھا جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کے آپ کو اس ایک اسپیسیفک جاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے، حالانکہ آپ کو وہ جاب ملتی نہیں ہے، صرف آپ کو اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے اوپر پورا اتارا جاتا ہے، اور جب آپ اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے اوپر پورے اتر آتے ہیں دین آپ سے کچھ مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سلیکشن ہوتی ہے اور پھر کہیں جا کے آپ کو جاب ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ کے رتبے پہ فائز کیا، اور اس سے بہتر کون ہے جو یہ جان سکے کہ آپ کا جو کرائیٹیریا ہے، وہ جو اس نے سیٹ کیا ہے، آپ اس پہ پورے اتریں گے؟ آپ میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں تو ڈالی ہیں۔ تو ماں باپ کو کیا چیز ہے جو اتنا مجبور کر دیتی ہے؟ پچھلے دنوں میں نے وہ واقعہ سنا کہ خالہ نے اپنی وہ جو تھی بہو اس کو کاٹ کے پھینک دیا، پھر کہیں کوئی جلا رہا ہے بیٹیوں کو، کوئی مار رہا ہے، مارے کھا کے واپس آتی ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھر بسانا ہے، گھر بسانا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں اس طرح گھر بسانا ہے؟ بیٹیوں کی لاشوں پہ رونے سے بہت بہتر ہے کہ جو بیٹی بدقسمتی سے، میں یہ نہیں کہتی، میں یہ نہیں پروموٹ کرتی کہ بیٹیاں گھر آ جائے، میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی بیٹی مجبوراً روتی دھوتی گھر آ جائے، اس کو سینے سے لگائے، اس کی سنیں، اس کو دیکھیں وہ کیوں مجبور ہے، وہ کیوں روئی ہے، وہ کیوں گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئی ہے۔ ایسا نہ کرے کہ اس کو آپ وہاں پہ بٹھا دیں اور پھر اس پہ لان تان کریں،
اس کا جو اسٹریس ہے، اس کی جو مینٹل ہیلتھ پہلے سے بگڑی ہوئی ہے اس کو مزید بگاڑیں، اور پھر اس کو کہیں کہ وہاں پہ گزارا کرنا ہے۔ اور اگر لڑکی ضد باندھ لیتی ہے کہ نہیں میں وہاں پہ مر جاؤں گی، مجھے نہیں جانا کسی صورت پہ، اور پھر اس کے اپنے ماں باپ کے گھر میں اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے لیے تو وہ سسرال کی اذیت ہی کافی تھی، اس کو وہ سسرال کی جو اذیت ہوتی ہے نا اس کو وہ بہتر لگتی ہے۔ کیوں؟ اس کو لگتا ہے کہ جو یہ اذیت ہے نا، اپنوں سے تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بیگانہ ہمیں مارتا ہے نا تو ہمیں وہ اس لیے نہیں زیادہ لگتی کہ ہم کہتے ہیں یہ تو پرایا ہے، یہ تو اس کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹی کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو وہ بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا جو پرانا گھر ہے، جو سسرال کا گھر ہے، جہاں پہ وہ رہنا نہیں چاہتی، جہاں پہ ان پہ ٹارچر ہوتے ہیں، بدتمیزیاں ہوتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں اور ان کی زندگی جہنم کی جاتی ہے، وہ وہاں پہ رہنے کو ترجیح دیتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ میں وہاں نہ رہوں جہاں پہ میرے ماں باپ کی نظروں کے سامنے میرے پہ ظلم کیا جا رہا ہو۔ اور جو بیٹی آنکھوں کا تارا تھی اس کو گھر کا بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور پھر گھر کا نہ صرف اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، گھر کا سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں ایک ملازم سے کم نہیں ہوتی، وہ آپ کے گھر کے سارے کام کرتی ہے، آپ اپنے بھائیوں کے بچوں کو پالتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، اور اس کے باوجود اسی کے بچوں کو ترس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، فالتو مال سمجھا جاتا ہے، اور ان کو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اب ہمارے گھر پہ آ کے پڑ گئے ہیں، ان کا تو کوئی آسرا نہیں ہے، تو بس کیا ہی کریں، ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ اب یہی سلوک بہتر ہے کیونکہ ان کا باپ ان کے سر پہ نہیں ہے۔ بیٹیوں ہوش کرو، نہ خود رسوا ہو، نہ ماں باپ کو رسوا کرو، اور نہ ہی یہ جو بھرم ہے اس میں زندگی گزارو۔ ریئلسٹک بن کے اپنے گھروں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی بیٹی گھر پہ واپس آ جائے تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں کہ اس کو یہ دکھ ہو کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں بہت معذرت خواہ ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔